صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صلوات بر محمد وعليه ہمارا عنوان ذکر مصطفیٰ مذاہب عالم کی روشنی میں آج اپنی چوتھی منزل پر آ گیا ہے اور ہم اس عنوان کی روشنی میں ذکر مصطفیٰ کی کرنوں کو اپنے اذہان سے اپنی سماعتوں سے اپنے ان دلوں میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن میں پہلے ہی حیدر کرار بستے ہیں۔ میں نے مسلسل چوتھے دن بھی سورہ اعراف سے اسی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں اللہ مصطفیٰ کی اتباع کرنے والوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم مصطفیٰ کو مانتے ہو ان کی پیروی کرتے ہو تو تمہیں کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ کا نام تورات میں کہاں ہے، انجیل میں کہاں ہے، اور ذکر مصطفیٰ جو مینجمنٹ کا کام ہے وہ 8 بجے سے پہلے کر لیا کریں۔ اب نہ کوئی ادھر سے ادھر آئے گا اور نہ کوئی ادھر سے ادھر آئے گا اور نہ ہی کوئی کسی سے بات کرے گا، وہ پھر جو بھی ہوگا وہ 2 منٹ میں اس پہ بھی پڑھ دوں گا، ٹھیک ہے؟ مل کے صلوات کی تلاوت فرمائیں گے محمد وآل محمد۔ اور یہاں سے جو پیچھے دیکھے گا تو بس ان کی زیارت تو پھر میں ممبر پہ بلا کے سب کو کرواؤں گا کہ یہ وہ صاحب ہے جو فضائل کی بجائے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ صلوات کی تلاوت فرمائیں مل کے وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ بڑی توجہ ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو نبی امی کی پیروی کرتا ہے اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا ذکر تورات میں ہے نہیں، انجیل میں ہے نہیں، مکتوبا لکھا ہوا ہے، اور لکھا بھی کسی بندے نے نہیں۔ اسے ذرا کل والی سیٹنگ پہ کیجئے گا، یہ جو دھمک آواز کے ساتھ آتی ہے اسے تھوڑا سا ٹھیک کر دیں اور والیوم کھول دیجئے۔ بڑی توجہ، رسول اللہ کا ذکر تورات میں بھی لکھا ہے، رسول اللہ کا ذکر انجیل میں بھی لکھا ہے۔ جب لکھا ہوا تھا تو پھر مسلمانوں نے ڈھونڈا کیوں نہیں؟ بہانہ کیا کہ یہودی اور عیسائی چھپاتے رہے، لیکن ہم پچھلے 3 دن سے بتا رہے ہیں کہ تورات سے بھی ہم نے پڑھ لیا، انجیل سے بھی ہم نے پڑھ لیا۔ کل سلسلہ گفتگو یہاں تک آیا کہ احمد نام سے اللہ نے تعارف کروایا انجیل میں اپنے آخری نبی کا عیسیٰ کی زبانی، وہی احمد کہ جسے انجیل میں فارکلیت لکھا گیا، جو یونانی کے الفاظ پیری اور کلیوس سے بنا۔ یہاں بھی لوگ چھپاتے رہے، مگر تاریخ ایک دن گواہی دے گی کہ 2025 کے مرکزی عشرے میں
کوئی ایسے بھی تھے جو بتاتے بھی رہے، جو سنتے بھی رہے کہ مصطفیٰ کا ذکر تورات میں بھی ہے، مصطفیٰ کا ذکر انجیل میں بھی ہے۔ کم از کم اس عشرے کے بعد ہماری نسلیں اس بات پر فخر کریں گی کہ ہم نے قرآن میں اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنے حبیب کے ذکر کو تورات میں بھی تلاش کیا، اپنے حبیب کے ذکر کو انجیل میں بھی تلاش کیا۔ اللہ کے رسول بن کے آئے عیسیٰ، 3 ذمہ داریوں کے ساتھ گفتگو کل سے مربوط کروں۔ ان کی پہلی ذمہ داری تھی موسیٰ کی تصدیق کرنا، دوسری ذمہ داری تھی اپنی رسالت پہنچانا، اور تیسری ذمہ داری تھی اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دینا۔ لیکن یہ خبر انہوں نے اکیلے نہیں دی، اپنے وسیع، اپنے وزیر جناب یحییٰ ابن زکریا کے ساتھ مل کر دیتے رہے، چونکہ یحییٰ نبی بھی ہیں، عیسیٰ کے ہم عصر بھی ہیں، خالہ زاد بھی ہیں، وسیع بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، بھائی ہیں، وزیر ہیں، وسیع ہیں، ہارون موسیٰ کے بھائی ہیں، وزیر ہیں، آصف بن برخیہ سلیمان کے بھائی ہیں، وزیر ہیں۔ چھوٹے چھوٹے نبیوں کے وزیر تو بھائی ہوئے، اور جو سب سے بڑا نبی تھا اس کا وسیع محلے والا کیسے ہو گیا؟ آپ جیئیں، سدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں، جاگتے رہیں اور خوش رہیں، چونکہ پھر آپ کو جگانے کے لیے فکرہ بیچ میں ضمناً پڑھنا پڑے گا۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بڑی توجہ بھائی، عیسیٰ نبی نے اکیلے بشارتیں نہیں دی، یحییٰ کے ساتھ مل کر بشارت دیتے رہے۔ یحییٰ عام نبی نہیں، یحییٰ عیسیٰ کے وزیر ہیں، جزوی بطول کے بیٹے کے وسیع ہیں۔ زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا۔ اسد جی، دھوکے میں رکھا ہے آج تک ان شیعہ خطیبوں نے تمہیں جو ایک ہی جملہ پڑھتے رہے، 2 بطولیں ہیں، عیسیٰ کی ماں بھی بطول ہے، حسین کی ماں بھی بطول ہے۔ نہ، دونوں کے مقام بطل میں اتنا فرق ہے جتنا آدم اور خاتم کی نبوتوں میں فرق ہے، اور وہ فرق ہے کہ جملے میں بتا رہا ہوں۔ عیسیٰ کی ماں صرف بطول ہے، حسین کی ماں جسے چاہے اسے بطول بنا۔ زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ اگر عقیدہ ساتھ ملے، دل لگے تو بولنا، ورنہ مجبوری فضائل میں بولنے کی کوئی نہیں ہے۔ مجلسوں میں بندے نہیں بولتے، عقیدے ہی بولتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ یحییٰ کوئی عام ہستی نہیں، اللہ نے یحییٰ نبی کا تعارف قرآن میں کروایا، مگر وہ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو تعارف انجیل سے کروا دوں تاکہ مذاہب عالم کی روشنی میں ذکر مصطفیٰ آگے بڑھانے سے پہلے، کیونکہ آج جو پہلی بشارت میں پڑھنے لگا ہوں وہ جناب عیسیٰ کے وزیر بھائی جناب یحییٰ نے دی ہے، اور ہے اناجیل اربع کے اندر، 4 انجیلوں کے اندر ایک ہی طرح کے فکرے کے ساتھ، بغیر کسی لفظ کی تبدیلی کے۔ کون ہے جناب یحییٰ؟ انجیل میں ان کا نام آپ کو ملے گا یوحنا۔ انگریزی میں اگر آپ سرچ کریں گے کہ یحییٰ نبی کا تعارف انگریزوں کے قریب بائبل کے انگلش ورژن کے مطابق کیا ہے، تو آئے گا جان دی بیپٹسٹ، یوحنا بپتسمہ دینے والے۔ یحییٰ نکلا یوحنا سے، جسے انگلش میں کہتے ہیں جان، بپتسمہ دینے والے۔ بپتسمہ یعنی پانی میں ڈبکی لگوانا، خاص مقصد کے لیے، جسے عربی میں سبوخ کہتے ہیں، ارمانی میں سبوتا کہتے ہیں۔ کرتے کیا تھے جناب یحییٰ؟ جو بھی مذہب عیسیٰ میں داخل ہونے کے لیے آتا تھا اسے دریائے اردن کے پانی میں خدا کا نام لے کر ڈبکی لگواتے تھے، اور واپس کر کے کہتے تھے تو پاک ہے، اب تو عیسیٰ کے پاس حاضر ہو، کیونکہ ایک وسیع ہی جانتا ہے کہ نبی کے پاس جانے کا طریقہ کیا ہے۔
ہاتھ اٹھائیے گا، ذرا خیرات مانگیے گا جسے فکر سمجھ آئے۔ ایک وسیع کو ہی پتا ہے کہ میں لوگوں کو کس طرح سے تیار کر کے نبی کا رستہ بتاؤں، تو یحییٰ کی ذمہ داری تھی کہ وہ بپتسمہ دے کے، استباغ دے کے، وہ دریائے اردن کے پانی میں ڈبکی لگوا کر واپس بھیجیں بندوں کو عیسیٰ کی طرف، کیونکہ وسیع کا کام ہے کہ وہ نبی تک لوگوں کے جانے کا راستہ تیار کرے، بالکل جیسے علی مولا نے باب بن کر ہمیں مدینۃ العلم سے ملایا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے گا، خیرات مانگیے گا، بڑی توجہ فرمائیے گا۔ تو ان کی ڈیوٹی تھی یہ، جان دا بیپسٹ، یوحنا بیپتسمہ دینے والے، یعنی کہ جناب یحییٰ ابن زکریا۔ یہ یوحنا کا مطلب کیا ہے؟ یوحنا نکلا ہے حنان سے۔ حنان کہتے ہیں رحم دل کو، حنان کہتے ہیں نرم دل کو۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ نے یحییٰ کا تعارف کروایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا۔ اللہ فرما رہا ہے یحییٰ ہماری کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، وآتیناہ الحکم صبیا، ہم نے تمہیں بچپن میں ہی نبوت دے دی تھی۔ زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے۔ ہم نے تمہیں بچپن میں ہی نبوت دے دی تھی، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور ہم نے تمہیں حنان بنایا، رحم دل بنایا، ہم نے تمہیں زکاتاً پاکیزہ بنایا، اور ہم نے تقیاً تمہیں خود سے خوف کھانے والا بنایا۔ اللہ نے یحییٰ نبی کی تعریفیں کی، اس کا مطلب یحییٰ نے کوئی تو کام ایسا کیا تھا جو اللہ نے مصطفیٰ کی کتاب میں یحییٰ کی تعریف کی۔ اور صرف یہ تعریف نہیں یحییٰ کی، سورہ مریم کی ابتدا پڑھیے گا، زکریا نبی دعا مانگ رہے تھے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، اللہ مجھے وہ وارث دے جو صرف میرا وارث نہیں، پوری آل یعقوب کا وارث ہو۔ تو مقام یحییٰ ذہن میں رہے، چونکہ جو انجیل سے آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں اس سے پہلے 1 گھنٹہ میں کھڑا ہو کر یحییٰ نبی کی تعریفیں مسلسل کروں، پھر بھی اس جملے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور ایک انجیل کے اندر نہیں، یحییٰ نبی کا وہ فکرہ اناجیل 4 کے اندر ہے، متی کی انجیل، مرقس کی انجیل، لوقا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، گوسپل آف میتھیو، گوسپل آف مارک، گوسپل آف لیوک، گوسپل آف جان، چاروں کتابوں کے اندر ہے۔ متی کی انجیل کا باب نمبر 3، مرقس کی انجیل کا باب نمبر 1، لوقا کی انجیل کا باب نمبر 3، یوحنا کی انجیل کا باب نمبر 1۔ ان چاروں حوالوں میں سے ایک بھی حوالہ موجود نہ ہو، میں صبح محشر تلک تمہارا دیمدار ہوں۔ یحییٰ نبی بپتسمہ دیتے تھے، پانی میں ڈبکی لگواتے تھے کہ ایک دن عیسیٰ خود آئے۔ ابھی تک امتیوں کو لگوا رہے تھے، ابھی تک حواریوں کو لگوا رہے تھے، ایک دن عیسیٰ آ کے کہتے ہیں یحییٰ آج مجھے بھی بپتسمہ دے دو۔ زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا۔ انجیل کے اندر استباغ مسیح کا پورا باب ہے کہ یحییٰ نے عیسیٰ کو کیسے دریائے اردن میں بپتسمہ دیا۔ جان دا بیپسٹ، یوحنا بپتسمہ دینے والے، جناب یحییٰ عیسیٰ تو آپ کے سردار ہیں، آپ ان کے وزیر ہیں، وسیع ہیں، انہیں اب کیا پاک کرنا ہے جو جزوی بطول کے بیٹے ہیں۔ آواز عیسیٰ آئے گی، یحییٰ نے میرے حکم سے عمل کیا، چونکہ میں نے اپنے وسیع کی شان، اس کا مرتبہ دنیا
کو دکھانا ہے، کیونکہ نبیوں کا شیوا رہا ہے، یہ اپنے حقیقی وزیروں کی شان دنیا کو دکھاتے ہیں، کبھی مہر نبوت پہ اٹھا کر، کبھی کندھوں پہ بٹھا کر۔ زندہ باد علی کے شیعہ، بولنا بھائی مل کے، حیدری یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اچھا، میں آگے بڑھنے سے پہلے جن بشارت کا میں نے حوالہ دیا ہے اس کا اگلا فقرہ پڑھنے سے پہلے میں ایک جملہ تعارفی اور پڑھ جاؤں۔ انبیاء کا یہ شیوا ہے، ثقلین شاہ جی، مجتبیٰ شاہ جی، کہ وہ اپنے اوصیاء کی شان زمانے کے سامنے بڑھا کے دکھاتے ہیں کہ خبردار ہمارے بعد ان سے مکر نہ جانا، یہ ہم جیسے ہیں۔ علی امیر المومنین کو وقت آخر مصطفیٰ نے، رات کو بھی حوالوں کے لیے میسج آتے ہیں تو میں لائبریری میں نے جائیں سکا، مجھے نہیں پتا وہ صاحب کون سے تھے، میں نے وہ جو پہلے دن روایت پڑھی تھی کہ مولا نقی شہنشاہ فرماتے ہیں اللہ نے نصارہ کو مسلمانوں سے زیادہ ہماری معرفت دی، تو کہنے لگے یہ کہا ہو سکتا ہے کوئی صاحب ہوں جن کے اسلام کو ٹھیس پہنچی ہو، تو میں نے انہیں عبارت لکھ کے دے دی۔ میں نے کہا میں نے کتاب بھیجی تو کیا مزہ آیا، آپ گوگل پہ عبارت ڈالیں۔ جب انہوں نے گوگل پہ ڈالی پھر 10 حوالے انہوں نے مجھے بھیجے۔ توجہ ہے؟ تو بات وہ کی جائے جو اوتھینٹک ہے، ادھر ادھر کی بات ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جن 4 حوالوں کا ذکر میں نے کیا وہ پڑھنے سے پہلے میں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، مگر حوالہ نہیں دینے لگا چونکہ بات میں نے کرنی ہے، ذمہ داری میری ہے۔ میرا یہ جملہ ابھی کچھ دن تو چوری نہ ہونا، تو باقی بعد میں پھر دیکھا جائے گا، ابھی جس نے لطف لینا بولے۔ آخری وقت میں حضور نے علی امیر المومنین کو بلایا اور کہا یا علی، میں آج اپنے وسیع کی وہ شان زمانے کو دکھاؤں کہ دنیا دنگ رہ جائے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ یا علی ابھی کچھ ہی دیر بعد تم مجھے کفن دے دو گے، جب مجھے کفن پہنا کے لٹا دینا، پھر مجھے اٹھا کے بٹھانا، جو تم پوچھو گے میں محمد بتاؤں گا۔ زندہ باد علی کا شیعہ، ہاتھ اٹھانا بھائی۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، جو تم علی کہو گے وہ میں محمد بتاؤں گا۔ یا رسول اللہ، آپ پر نہ زندگی کا اطلاق نہ موت کا اطلاق، آپ ہر کیفیت سے ماورا ہیں۔ آپ کا دل ہو تو دنیا کو نظر آئیں گے، آپ کی مرضی ہے تو آپ نے دنیا سے تاب نظارہ واپس لے لیا۔ نہ معصوم کو کفن کی حاجت، نہ دفن کی حاجت، نہ غسل کی حاجت۔ پھر علی مولا سے کیوں فرما رہے ہیں کہ کفن دے کر جب مجھے دے چکو تو پھر اٹھا کے بٹھانا، یعنی جب میری روح پرواز کر گئی ہو یا علی تب بھی مجھے اٹھا کے بٹھانا، تو میں محمد ہر اس بات کا جواب دوں گا جو آپ علی پوچھیں گے۔ کہ میں اپنے لیے تھوڑا کہہ رہا ہوں، امت کو پیغام دے رہا ہوں، کفن میں آنے کے بعد پہلا سامنا علی سے ہوگا۔ آپ جی یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ اب جنہیں مصطفیٰ اور علی کا پیار ہی سمجھ نہیں آیا، انہیں عیسیٰ اور یحییٰ کا لاڈ پیار سمجھ کیسے آئے گا؟ بیپتسمہ دے چکے، یاد رکھنا اب مقام میں یحییٰ ذہن میں عیسیٰ کے بھائی ہیں، عیسیٰ کے وزیر بھی ہیں، عیسیٰ کے خالزاد بھی ہیں، یہ حنان بھی ہیں، قرآن کے مطابق زکی بھی ہیں، قرآن کے مطابق تقیین کے مصداق بھی ہیں، یہ قل آل یعقوب کے وارث بھی ہیں، یہ دعائے جناب زکریا بھی ہیں۔ 4 انجیلوں کا حوالہ میں نے باب کے ساتھ پڑھا، چاروں اناجیل میں بشارت ہے جناب یحییٰ نے حواریان عیسیٰ کی موجودگی میں بنی اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن میرے بعد وہ آئے گا جو تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ زندہ باد
ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا. میں تو تمہیں پانی میں ڈبکی لگوا رہا ہوں، وہ تمہیں روح القدس سے پاک کرے گا، تمہیں بپتسمہ دے گا روح القدس سے. اسی کے بعد تو خوش ہو کر عیسیٰ نے کہا تھا تو نے کمال کیا، اب مجھے بھی بپتسمہ دو. تو حواریوں نے دیکھا کہ جو ہی یحییٰ نے عیسیٰ کے حکم سے عیسیٰ کو پانی میں ڈبکی لگوائی تو لوقا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک پرندہ آیا سفید اور عیسیٰ کے بدن میں داخل ہو گیا. خوش ہو کے عیسیٰ کہتے ہیں میرا سینہ روح القدس سے بھر گیا. میرا زندہ باد علی کے شیعہ جو مضمون کے ساتھ متصل ہے، میں روح القدس سے بھر گیا ہوں، میرے سینے میں روح القدس ہے. بشارت کا فکر سننا، عیسیٰ نبی کے وزیر جناب یحییٰ فرما رہے ہیں جو میرے بعد آئے گا وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا. اور میں اچھا فکرہ میرے دل میں ایسے پڑھوں کہ میرے حصے کا نا جتنا آپ 3 دن اور آج کا آدھا گھنٹہ نہیں بول سکے وہ بولے. انجیل میں لکھا ہے یحییٰ نے کہا وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا. وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ میں یحییٰ حنان ہو کے، تقی زکی ہو کر، جزوی بطول کے بیٹے کا وزیر ہو کر، آل یعقوب کا وارث ہو کر، دعائے زکریہ ہو کر اس قابل بھی نہیں کہ اس آنے والے کی نالین کا تسمہ جھک کر کھولوں. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. میں یحییٰ اس قابل بھی نہیں خود کو سمجھتا کہ میں اس آنے والے کی نالین کا تسمہ جھک کر کھولوں جسے ابھی 3.5 دن میں ہی پتہ نہیں چلا کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے. تو میں بتا دیتا ہوں یہ رحمت للعالمین کی بات ہو رہی ہے، یہ یحییٰ کے مولا کی بات ہو رہی ہے، یہ عیسیٰ کے آقا کی بات ہو رہی ہے، یہ موسیٰ کے شہنشاہ کی بات ہو رہی ہے، یہ ابراہیم کے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، یہ آدم و نوح کے مشکل کشا کی بات ہو رہی ہے. یہ بات سیدہ کونین کے پاک و پاکیزہ فار کلید بابا کی ہو رہی ہے جس کے لیے یحییٰ فرما رہے ہیں میں عیسیٰ کا وزیر ہو کر، میں اللہ کا نبی ہو کر خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ محمد کی نالین کا تسمہ بھی کھولوں. ملا نبی ہو کر یحییٰ محمد کی جوتی کی برابری نہیں کرتا. حسین محمد کا خون ہے. حسین آپ جی ہیں بھائی. یا رسول اللہ مل کے آپ سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. میرا مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب اس صلوات کا بھی اپنے لطف تھا. انہوں نے کہا اللہ، محمد، 5 تن پاک، 12 امام، 14 معصوم، بالخصوص حسین، 72 شہداء کربلا، بالخصوص مولا حسین کی ذات پہ صلوات. کیونکہ یہ بھی جانتے ہیں اللہ، محمد، 5 تن، 12، 14، 72 جہاں جمع ہوں اسے حسین کہتے ہیں. آپ جی ہیں صدا سلامت. میرا مولا کا مات بھی بولے بھائی، دوسرا نہ بھی بولے. حسین کے سب سے بڑے زنجیر زن کو سلامی پیش کرنے کے لیے بولو سخی سردار کلندر میں. آپ جی ہیں بھائی، آپ صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں.
اللہ کے رسول کا خون ہے حسین. یحییٰ نالین مصطفیٰ کی برابری نہیں کر رہے. انہی اناجیل اربع میں مسلسل لکھا ہے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے وہ جو سلامتی کا دین لاتا ہے، مبارک ہے وہ کہ جس کی تلوار دنیا پہ حکومت کرے گی، مبارک ہے وہ کہ جس کے لشکر قومیں فتح کریں گے. اسی نبی کی بشارت دے کے یحییٰ نبی کہہ رہے ہیں وہ بپتسمہ تو دے گا، استباغ دے گا، وہ تمہیں ثبوتہ تو دے گا، مگر روح القدس سے دے گا. یعنی کوئی ایسی روح ہے مصطفیٰ کے پاس جس سے وہ انسانیت کو پاک کرنے آئیں گے. کوئی ایسی مقدس روح ہے مجتبیٰ شاہ جی جس نے آج تک مسلمان ہونے کے بعد بھی قرآن صحیح طرح نہیں پڑھا اور جبرائیل کو ہی روح القدس کہا، جسے مسیحی برادری ہولی اسپرٹ کہتی ہے، وہ روح القدس ہے کیا؟ جا کر سورہ بقرہ کی 237ویں آیت پڑھنا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ کی تائید کی ہے روح القدس سے. پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا نزلہ، محمد آپ پر قرآن اتارا ہے رب کی طرف سے روح القدس کے ذریعے. یعنی یہ جو بھی ہولی اسپرٹ ہے، یہ جو بھی روح القدس ہے، اس کے اختیار میں شامل ہے. یہ مصطفیٰ پر قرآن بھی لے آئے، یہ عیسیٰ کی تائید بھی کر دے. یہ روح ہے کیا؟ یحییٰ کی بشارت پہ ہی اگر ہو تو آج دن کا حق ادا ہو جائے. فرما رہے تھے وہ جو سردار محمد آئے گا نا، میں یحییٰ ہو کر، میں زکی و تقی ہو کر، میں آل یعقوب کا وارث ہو کر، جس کی نالین کے تسمے کے برابر بھی نہیں، وہ ایک مقدس روح سے تمہیں بپتسمہ دے گا. یعنی ایک مقدس روح سے تمہیں پاک کرے گا. یعنی محمد کے پاس ایک ایسی مقدس روح ہے جس سے محمد پوری انسانیت کو پاک کرے گا. میں نے ڈھونڈنا شروع کیا، ایک مجھے زیارت کا فکرہ ملا کریم کربلا کا. سلام کر کے امام صادق فرماتے ہیں السلام علیکہ یا روح محمد. یار زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل. بڑی توجہ بھائی. یا علی بچوں کے نعروں کا جواب اونچا دیا کریں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. بیٹا ذرا پھر سے نعرہ لگوائیں اور کھڑے ہو کر. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. بڑی توجہ بھائی. السلام علیکہ یا روح محمد، اے روح محمد آپ پر سلام. اب ذرا دوبارہ چلنا انجیل کی بشارت کی طرف. محمد ایک مقدس روح سے بپتسمہ دیں گے، پاک کریں گے. چلو روح کا ہی ایک اور جملہ سن لو اور اس کے بعد جتنے جملے آپ سن سکے، ورنہ آج مصائب وہ ہے کہ جو ذرا طویل ہو جائے گا جتنا آپ برداشت کر سکیں. لیکن ایک لمحے کے لیے ذہنوں کو پچھلے 4 دنوں کے موضوع سے متصل رکھنا. بائبل کے آخر میں عیسیٰ کے حواریوں اور نمائندوں کے خطوط ہیں جو تبلیغ کے لیے دیگر قوموں میں لکھے. اس میں پولس رسول کا خط ہے، اس کا دوسرا رسالہ ہے جو قرنتیوں کے نام لکھا پولس رسول نے. پولس رسول روح کا تعارف کروا رہے ہیں انجیل کے اندر. بائبل میں پولس رسول کا خط موجود ہے. کہنے لگے انسان کو کیا جانے، وہ تو خود کو نہیں جانتا، ہاں یہ روح ہے جو انسان کو جانتی ہے. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا بھائی. ایک دفعہ ذرا سر اٹھانا. انسان خود کو کیسے جانے؟ یہ تو اس کے اندر کی روح ہے جو اسے جانتی ہے. بالکل اسی طرح کوئی خدا کو کیا جانے سوائے روح خدا کے. اگر آپ حیران ہو جائیں گے تو پھر لطف نہیں آئے گا. ایسے خدا کو کون جانے سوائے روح خدا کے؟ اور ہم نے تو
اسی روح کی پیروی کرنی ہے جو خدا سے ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ ہم نے اس روح کی پیروی کرنی ہے جو خدا سے ہے، کیونکہ وہ روح ہی ہمیں وہ سب بتائے گی جو ہم آج تک نہیں سن سکے۔ عیسیٰ کے دنیا سے اٹھنے کے بعد، چوتھے آسمان پہ باحفاظت پہنچنے کے بعد، علی کے حوالے ہونے کے بعد، اگر آپ نہیں بولیں گے تو پھر میں ڈوز بڑھا کے اگر خطبۃ البیان کے فکرے پڑھوں گا تو صبح فتوے کی مشینوں کے پریس یہاں لگ جائیں گے اور آپ اس کو گن بھی نہیں سکیں گے۔ چوتھے آسمان پہ عیسیٰ کے جانے کے بعد پولس رسول لکھ رہے ہیں، ہمیں جو ابھی تک نہیں پتا چلا وہ ہم اس روح سے سنیں گے جو روح خدا سے ہے، جو روح خدا کو جانتی ہے، یعنی وہ سنیں گے جو ابھی تک عیسیٰ نے نہیں بتایا، وہ سنیں گے جو یحییٰ نے نہیں بتایا، وہ سنیں گے جو موسیٰ نے نہیں بتایا، وہ سنیں گے جو ابراہیم نے نہیں بتایا، وہ سنیں گے جو اسحاق و یعقوب نے نہیں بتایا۔ مگر اس روح کی نشانی یہ ہے، ہم اسی سے اب دین لیں گے، اسی سے ہدایت لیں گے جو خدا سے ہے۔ صحابہ آ گئے اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ ایک سوال ہمارے ذہنوں میں ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا بتاؤ، میں آیا ہی سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہوں، پہلے یہ بتاؤ سوال معرفت میں اضافے کے لیے ہے یا شک کرنے کے لیے ہے؟ اب وہاں بھی مجمع تھا مکس، جیسے آج کل مجلس میں جائے نا تو بانی پہلے کان میں کہتا ہے یہاں مجمع مکس ہے، مجمع تھا مکس۔ اللہ کے رسول نے کہا سوال کرو۔ کہا یا رسول اللہ آپ کیسے بنے؟ نفس مطمئنہ کے نانا مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں کاش یہ سوال سلمان اپنے رنگ میں پوچھتا تو پھر محمد بتاتا، لیکن تم پوچھ رہے ہو میں کیسے بنا، تو تمہیں بس اتنا بتا دوں، میں بننے والا نہیں، میں بنانے والا ہوں۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جس سے فکرہ سمجھ آئے۔ ماتمی کی داد آئے، دوسرا بندہ گھر جا کے رات کو بستر پہ لیٹے ہوئے واٹس ایپ پہ بھی داد دے دے گا تو مجھ تک پہنچ جائے گی۔ میں بننے والا نہیں، میں بنانے والا ہوں۔ کہ نہیں یا رسول اللہ ہم سے سوال کرنے میں غلطی ہو گئی، ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جیسے جن آگ سے بنے، فرشتے نور سے بنے، انسان مٹی سے بنے، آپ کا مادہ تخلیق کیا ہے؟ مصطفیٰ نے ہلکا سا کلائیوں سے کپڑا ہٹایا کہ دیکھو کیا ہم تمہیں مادی لگتے ہیں؟ کیا ہم تمہیں بشر لگتے ہیں؟ کلائیوں سے نور نکل رہا تھا۔ کہ یا رسول اللہ سوال کرنے میں پھر غلطی ہو گئی، ہم پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ہیں کیسے، آپ کیسے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ محمد مصطفیٰ نے جو جواب دیا اس کے لیے روح القدس بھی ذہن میں رکھنا، اس کے لیے پولس رسول عیسیٰ کا خط ذہن میں رکھنا کہ ہم اسی سے ہدایت لیں گے جو خدا سے ہے۔ محمد نے کہا صحابہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو میری ابتدا کیا ہے؟ انا من اللہ، میں اللہ سے ہوں۔ انا زندہ باد۔ کالونی کا مجمع پریشان نہ ہونا، اگلی بات اس سے مشکل ہے۔ اگر تم یہیں پہ چپ ہو گئے تو اگلا فکرہ سروں سے نہیں سینوں کے درمیان سے گزر جائے گا۔ اب یہ مرضی تمہاری ہے، سکون پہنچا کے گزرے گا یا درد کر کے گزرے گا۔ کہ انا من اللہ، میں اللہ سے ہوں۔ بندے باہر نکلے، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، چاروں یار زندہ باد۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، چاروں یار ہاتھوں میں ہاتھ لیے آپس میں راز کی باتیں کر رہے تھے۔ گزرتے ہوئے بندوں نے کہا پتہ نہیں مصطفیٰ کو کیا ہو گیا ہے، کہہ رہے ہیں انا من اللہ۔ تو سلمان کہتا ہے اس میں کون سی بات ہے، اول ما خلق اللہ نوری ہیں، سب سے پہلے اللہ نے انہیں ہی تو اپنے نور سے جدا کیا ہے، وہی تو دعویٰ کر سکتے ہیں انا من اللہ کا۔ ہمیں اس بات سے مسئلہ نہیں، پچھلے ہفتے نواسے کو گود میں بٹھا کے کہہ رہا تھا انا من الحسین، انا من۔ آپ جی ہیں صدا سلام۔
صدا سلامت رہیں آپ، ہمیشہ زندہ باد رہیں. انا من الحسین. پولس رسول کہہ رہے تھے اس سے باتیں سیکھیں گے جو خدا سے ہے. یہ کہہ رہے تھے میں خدا سے ہوں، میں حسین سے ہوں. زمانہ سمجھا نہیں کتنا قریب ہے حسین اور خدا. جو مصطفیٰ نے کہا میں خدا سے ہوں، پھر کہا میں حسین سے ہوں. حسین بنا لا الہ ہے. اب بندوں کو سمجھ آیا مطلب حسین مولا بنا الہ ہے. تو اس کا مطلب وہ روح محمد، وہ مقدس روح جس سے مصطفیٰ انسانیت کو پاک کرے. تبھی تو کہتے ہیں حسین کسی ایک فرقے کا نہیں، حسین انسانیت کا ہے. اب تمہیں تشریح ان جملوں کی ہوتی محسوس ہوگی جو تم نے بچپن سے سنے ہیں، مگر اب تورات، انجیل اور قرآن سے تمہارے سامنے آ رہے ہیں. تو حسین اگر وہ روح ہے تو مصطفیٰ اس سے بپتسمہ کیسے دیں گے؟ بپتسمہ کو انگلش میں کہتے ہیں یعنی جان دا بیپسٹ، اور اسے عربی میں کہتے ہیں استباغ، صبغہ. مطلب اس کا کیا ہوتا ہے؟ اچھا آیت سنیے قرآن کی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سورہ بقرہ. رنگوں میں سب سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے. آج میں ترجمہ کروں مگر ذمہ داری لے کر. آپ نے یہ آیت گوگل پہ لکھ رہی ہے، یہ چلیں آیت نہ لکھیں، صبغہ لکھیں المانی.com پر، جہاں اردو عربی لغت، اگر گھر میں لغت پڑھی ہے تو وہاں صبغہ دیکھ لینا. موجم الوسیط ہو، المنجد ہو، عربی کی کوئی بھی لغات 3-4 میرے پاس سے کہو گے تو میں لے آؤں گا. صبغہ کا مطلب رنگ نہیں، رنگنا ہے. صبغہ کا مطلب نقطہ باریک. اور اگر امامیہ کالونی نے نہ سنا تو پھر کس نے سنا؟ صبغہ کا مطلب رنگ نہیں. ظاہر شاہ جی رنگ نہ ہے، قمر شاہ جی رنگ نہ. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. رنگنے کا انداز تو اللہ کا ہے جو سب سے بہترین ہے. یعنی جیسے اللہ اپنے رنگ میں رنگتا ہے ایسے اور کوئی نہیں رنگتا. صبوغ، استباغ، صبغہ، رنگنا. وہ یحییٰ نبی کہہ رہے تھے روح القدس سے استباغ دے گا، بپتسمہ دے گا، محمد رنگ دے گا اس مقدس روح سے. کیسے رنگے گئے اس مقدس روح حسین سے؟ خط لکھا میرے مولا شبیر نے، حبیب میں 2 محرم سے کربلا ہوں. 3 محرم دن کے وقت حبیب کو کوفہ میں خط ملا، گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے نکلے. مسائب 5 منٹ دور ہیں ذرا. میں نے تمہیں سارا جو شروع سے شروع کی نا انجیل کی بشارتیں، روح مقدس، روح القدس، پولس رسول کا خط، ان سب کا نتیجہ بنا کے جملہ دینے لگا. حبیب کو خط لکھا حسین نے، خاص خط اور بھی لکھے. اچھا آقا حسین کو لوگوں نے کتنے خط لکھے؟ تھیلے بھر بھر کے خطوط کے آ رہے تھے. ایک خط حبیب کا آیا، سفر میں تھے مولا حسین. حبیب ابن مظاہر نے خط لکھا ہوا تھا جس وجہ سے حسین نے حبیب کو اسپیشل 2 محرم کو خط لکھا. اس خط کی وجہ حبیب کا وہ خط ہے جو حسین کے پاس پہلے آیا تھا. مولا سب خط لکھ رہے ہیں لیکن میرے اور کوفہ والوں کے خطوط میں ایک فرق ہے. مولا یہ خط تو آپ کو لکھتے ہیں، جمعہ حاکم کوفہ کے پیچھے پڑھتے ہیں. زندہ باد علی کا شیعہ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا. مولا حبیب ابن مظاہر اور باقی کوفہ والوں کے خطوط میں فرق ہے. مولا یہ خط تو آپ کو لکھتے ہیں مگر جمعہ نعمان بن بشیر جو ابن زیاد سے پہلے حاکم کوفہ تھا، یہ اس کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں. مولا خط آپ کو لکھتے ہیں، بس نیمہ شعبان عریضہ لکھنے سے پہلے 1 لمحہ رک کے سوچ لینا، کیا جسے خط لکھ رہے ہو
اس کا انتظار ویسے کر رہے ہو کہ نہیں جیسے حبیب حسین کا انتظار کر رہے تھے؟ حبیب ابن مظاہر کے خط کا فکرہ نہ ہو، کل کتاب محمد علی ورق بو علی زیدی کی شہادت عظمیٰ بلکہ عمران غازی بھائی کے پاس پڑی ہوگی جہادی صاحب کی لائبریری میں، نہ حبیب کے خط کا فکرہ ہو، میرا قتل ہی تمہیں معاف ہے۔ لکھتے ہیں شبیر میں وعدہ کرتا ہوں جب تک آپ کوفہ نہیں آتے نہ میں ان کے ساتھ جمعہ پڑھوں گا نہ عید پڑھوں گا۔ آپ جی ہیں صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، مل کے بولو حیدری یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اب بالکل میں فوراً آگے بڑھنے لگا ہوں نعرے کا انتظار کیے بغیر۔ حسین مولا نے جناب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، حبیب میں 2 محرم سے کربلا آ گیا ہوں، حبیب اگر مجھ سے ملنا چاہو تو آ جاؤ ورنہ ملاقات محشر میں ہوگی۔ حبیب میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ میری شریکت الحسین بہن بھی ہے، ابھی رکنا ابھی مصائب شروع نہیں ہوا۔ حبیب نے 3 محرم کو خط پڑھا، حبیب گھوڑے کی زین پہ سوار ہوئے، جس کے ذہن میں رنگانا صبغت اللہ روح القدس پولس رسول کا خط اناجیل 4 کے حوالے قرآن سے یحییٰ کا تعارف موجود ہے۔ اس بندے کو دعوت فکر دے کے محمد علی ورق 4تھی مجلس کا فضائل آج کی حد تک مکمل کرنے لگا ہے۔ حبیب ابن مظاہر گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے نکلے، بازار کوفہ میں دیکھا 110 سال کا مسلم بن اوسجہ، کربلا کا سب سے بوڑھا شہید جو سن و سال میں حبیب سے بھی بڑا ہے، قبیلہ دونوں کا ایک ہے، مسلم بن اوسجہ بھی اسدی ہیں، حبیب ابن مظاہر بھی اسدی ہیں۔ یہ بازار سے گزرتے ہوئے دیکھا مسلم بن اوسجہ خضاب والی دکان پہ کھڑے ہیں، داڑھی رنگنے کے لیے رنگ خریدنا چاہتے ہیں۔ حبیب پہ نظر پڑی، حبیب اتنی رفتار میں کہاں جا رہے ہو؟ کہ شبیر نے کربلا بلایا ہے، جو خضاب جو رنگ خریدا تھا دکان والے کو واپس دے کر مسلم بن اوسجہ کوفہ کے چوک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں حبیب اب یہ داڑھی اللہ کے رنگ میں رنگی جائے۔ آپ صدا سلامت، کیونکہ رنگنے کا ڈھنگ تو اللہ کا بہترین۔ یا جس کے رنگ کو مسلم بن اوسجہ نے اللہ کا رنگ قرار دیا، اس کی اپنی داڑھی اکبر کے خون سے رنگی۔ جو آج برآمد ہوگا وہ اکبر کا شبیہ تابوت نہیں، حسین مظلوم کی حسرت۔ بڑا پیارا ہے علی اکبر حسین ابن علی کو، جس مصطفیٰ کا ذکر آپ 4 دن سے سن رہے ہیں نا، اسی مصطفیٰ کی زیارت کرتے تھے حسین اس کے چہرے میں۔ صرف آقا حسین نہیں، لوگ کہہ سکتے تھے باپ ہے، اولاد سے محبت جو ہے۔ میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے، تاریخ کی روایت ہے، دور دور سے لوگ آتے تھے علی اکبر کی زیارت کرنے، کیونکہ زیارت اکبر سے اللہ کے رسول کی یاد آتی تھی۔ مدینے میں ایک شہزادہ علی اکبر کا چاہنے والا تھا، یہ روز آتا مسجد میں اور آ کے کہتا آقا حسین ایسے بلائیں نا اپنے گھر سے اکبر کو جیسے بچپن سے رسول آپ کو بلاتے تھے۔ شہزادہ علی اکبر آتے، ایک ایک پردہ چہرے کا ہٹا کے زیارت کرواتے حسین، یہ خوش ہو کے واپس جاتا۔ ایک دن روتا ہوا آیا، مولا حسین میرا کچھ نہیں رہا۔ حسین منبر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کیا ہوا؟ میرے اکبر کا نوکر ہو کر تم فکر کیوں کرتے ہو؟ یہ تمہاری دستار گلے میں کیوں ہے؟ کہ مولا میرا دل تھا کہ آج میں اپنے جوان بیٹے کے ساتھ تیرے اکبر کی زیارت جی بھر کے کروں گا۔ مولا رستے میں آتے ہوئے جھاڑیاں بڑی ہوئی تھیں، ایک کانٹا میرے بیٹے کی آنکھ میں چپ گیا ہے، مولا میرے بیٹے کی آنکھ میں بڑی درد ہے۔ شبیر کہتے ہیں تو کانٹا نکالا کیوں نہیں؟ کہ مولا آپ تو خود باپ ہیں، اولاد والے ہیں، جب میں کانٹا نکالوں گا خون کا قطرہ نکلے گا، باپ کہاں برداشت کر سکتا ہے؟
بیٹے کے خون کا قطرہ، حسین کہتے ہیں تو نہ گھبرا، میرا مولا حسین اس کے گھر آیا، اس کے بیٹے کی آنکھ سے کانٹا نکالا، لعاب دہن محمدیت اس کے بیٹے کی آنکھ میں لگایا۔ اس کا بیٹا اٹھ کے کہتا ہے حسین، اکبر کے بابا آپ کا شکریہ۔ شبیر نے دستار اتاری، گلے میں ڈال کر روتا ہوا محلہ بنی ہاشم کی طرف چلا۔ باپ اور بیٹا ماتم کرتے آئے، آقا حسین ہم سے خدمت میں کوئی کمی رہ گئی کہ یہ وجہ نہیں، بس سوچ لینا تو بیٹے کی آنکھ سے کانٹا نہیں نکال سکا، میں اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، جنہوں نے زیارت لانی ہے آپ نے بالکل 10-12 منٹ جلدی نہیں کرنی، جتنا میں برداشت کر سکا اتنا میں پڑھوں گا، باقی خیرات مل کے اکبر کی ماں سے مانگو۔ کیا منظر ہوگا جب اکبر جیسا بیٹا حسین جیسے باپ کے سامنے زندگی میں پہلی دفعہ کچھ مانگنے آئے اور ہاتھ جوڑ کے کہے بابا مرنے کی اجازت دے دو۔ یا حسین یا حسین یا حسین، آج جوانوں کے حصے کی مجلس ہے، نہ سینہ پیارا کرنا، نہ چہرہ پیارا کرنا، نہ میں مصائب میں کوئی کمی کرنے والا ہوں۔ عزادارو علی اکبر مولا نے کہا بابا اجازت ہے، کہا اکبر ایسے اجازت نہیں، اکبر اپنی ماں سے اجازت لیں جس نے 18 سال تجھ علی کو محمد بنا کر برقوں میں پالا ہے، تجھے اس کی 18 نقابیں یاد ہیں، تو جا اپنی ماں عالیہ سے اجازت لے۔ شہزادہ علی اکبر خیمے کے باہر آئے، آ کے کہتے ہیں پھوپھی اماں میں کس کا بیٹا ہوں؟ آواز آئی اکبر میرے لال آپ میرے بیٹے ہیں۔ رو کے کہتے ہیں پھوپھی اماں اندر نہیں بلائیں گی؟ کہا آ جائیے۔ گود میں سر رکھا، اپنے ڈھنگ سے لال نے پوچھا پھوپھی اماں میں تو ہوں آپ کا بیٹا، اور یہ باہر جس کے مہمان مارے گئے یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہا اکبر وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے۔ تو کہا اماں اگر دادی نے پوچھ لیا کہ اپنے بیٹے سے زیٹا زیادہ پیارا ہے تو پھر؟ کہا اکبر اجازت ہے، اکبر میرے حسین کے مشن ولایت پر تجھ جیسے کروڑ اکبر قربان۔ عزادارو کبھی بھی یہ فکرہ سنو نا کہ اون محمد کے لیے کہا حسین تیرے مشن پہ قربان، کبھی سنو نا اکبر کے لیے کہا حسین تیرے مشن ولایت پہ قربان۔ علی کی عزت کی قسم خود حسین تنہا زین مرتجز پہ کھڑے ہو کر 9 لاکھ قاتلوں میں کہہ رہے تھے اللہ گواہ رہنا میں ولایت کے بدن کو ولایت کی روح پر قربان کر۔ یا حسین یا حسین یا حسین، منزل ماتم کی بلند کرنا عزادارو۔ وہاں سے نکلے، پھوپھی اماں میں پھر جنگ کے لیے جاؤں؟ کہا اکبر آج میں اجازت دے رہی ہوں، اکبر آج اس کو ملنے جانا جو میرے ادب میں تجھے بیٹا نہیں کہہ سکی، اگر مجھے جلدی ہو تو میں تیزی سے پڑھوں۔ یہ اس کی شہادت ہے، میری سانسوں کی ڈور جس کے رہوار کے سموں کے ساتھ بندھی ہے، میری عزت جان آبرو خطابت تاثیر زبان کلام کے مالک، میں کس دل سے تیری شہادت پڑھوں؟ کوئی بندہ بے نیازی نہ کرے، رونا نہ آئے تو سر جھکا لینا، چونکہ معصوم فرماتے ہیں جب اکبر کے مصائب پر کوئی بے نیازی کرتا ہے نا، شام کی ملکہ قبر سے تڑپ کے کہتی ہے تو نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں؟ ہائے علی اکبر تیری جوانی کے بڑے ارمان، تیری پھپھیوں کے ارمانوں کے بھی بڑے ارمان، جس کا صحرا مائیں نہ دیکھ سکی، 2 ماؤں کی اکٹھی محنت آج کربلا میں امت زین سے اتارے گی۔ محمد شکل والے کو معراج سے نیزے مار کے اتارا جائے گا۔ ماں کے خیمے میں آئے، کالی کنات کا پردہ ہٹایا، دیکھا علی اکبر کی ماں سیدہ لیلا تلاوت قرآن میں مشغول ہے۔
علی اکبر پاس آئے، اماں 10ویں کا دن ہے، اماں میرے بابا کے مہمان مارے گئے، جی اکبر اماں کا پھر کہے، اماں کا اکبر باقی کیا سنوں، تیری ماں کا لفظ زبان سے کتنا پیارا لگتا ہے۔ اکبر میں یہ لفظ سننے کے لیے ترس گئی تھی، اکبر تھوڑی دیر اور مجھے ماں کہے۔ اکبر نے 5 مرتبہ کہا میری ماں میری ماں میری ماں، 5ویں مرتبہ رو کے کہتا ہوں میری ضعیفہ ماں۔ علی کی بہو کے ہاتھ سے قرآن رکھا گیا، کہتی ہے اکبر میں زمانے کو تیری حسرت بتاؤں کہ کیا ہے۔ اکبر میرا پہلے دن سے دل تھا، 11ویں شعبان تو آیا، اکبر تو 3 دن کا تھا جب تیری شادی کا پہلا جوڑا بنا کے رکھا، اکبر میں نے 18 جوڑے بنائے۔ اکبر ذرا لمحے کو رک، بی بی نے ایک چاندی کا صندوق کھولا، جوڑے نکال کر خیمے کی کانات پر ترتیب سے لگانے شروع کیے۔ اکبر چپ کر کے دیکھتا رہا، پہلے قمیض پر نظر پڑی، اس کے سینے پر بی بی لیلا نے کڑھائی سے لکھا تھا الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری قمیض پہ نظر پڑی، بی بی لیلا نے لکھا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تیسری قمیض پہ نظر پڑی، اکبر کے آنسو گرنے لگے، بی بی نے کڑھائیوں سے اکبر کی قمیض پر لکھا ہوا تھا ابناءنا و ابناءکم، ازادارو 17 کرتے اکبر نے دیکھے۔ 18واں قمیض دیکھ کے کہتا ہے اماں یہ مجھے پہنا دے، میں اسے پہن کر برچھی کھاؤں گا۔ پتہ ہے اس کے سینے پہ کیا لکھا تھا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یا حسین یا حسین، جوانوں کا ہاتھ پکڑنا بھائی، 2 لمحے کو مجھے مہلت دینا تاکہ میں شہادت عظمیٰ کا ایک فقرہ پڑھ لوں۔ شمس شاہ جو ادب کا مصائب سننے کا عادی ہے، آیا رحمت للعالمین والا قمیض پہن کر ماں کے خیمے سے اکبر باہر آئے۔ آقا حسین نے کہا عالیہ میرے اکبر کو ایسے تیار کرو جیسے نانا محمد معراج پر گئے ہوں۔ مصطفیٰ کی نالین، مصطفیٰ کا امامہ حسین کے ہاتھ میں، مصطفیٰ کے بڑے بیٹے حسن کا کمر بند۔ ابھی زیارت نہیں آئے گی چونکہ آج مجھے کچھ پڑھنا ہے عزادارو، اگر آج میری حسرت رہ گئی تو باقی دنوں میں پتہ نہیں میں کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں۔ مجھے 5 منٹ کی صرف اجازت دینا۔ حسن کا کمر بند پہنایا، نانا کی نالین پہنائی، غدیر والا امامہ کھول کر اکبر کے سر پہ رکھ کے کہتا ہے ان اللہ حصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ تحت الحنک باندھ کے کہتا ہے انا للہ و انا۔ یا حسین یا حسین یا حسین، عزادارو شہزادہ علی اکبر، مجھے نہیں پتا تم مجھے تیاری سے آگے پڑھنے دو گے کہ نہیں، چلو تیاری تو میں اپنی حسرت سے پڑھ دوں۔ عزادارو شہزادہ علی اکبر تیار ہوئے، جوں ہی عقاب کی سواری تیار ہو کے جائی، ایک دفعہ شبیر کہتے میری بہنوں خیمے کے پاس آؤ۔ آقا حسین کی بہنیں خیمے کے لڑ کے قریب آئیں، ایک دفعہ خیمے کا پردہ ہٹا کے کہتا ہے گواہ رہنا جیسے نانا براق پہ سوار ہو کے معراج پہ گیا تھا، یہ معراج شہادت پہ ویسا جا رہا ہے۔ شبیر آگے بڑھے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار کی آیت پڑھ کے اکبر کی رکابوں میں ہاتھ رکھا۔ اکبر نے پاؤں ہٹا کے کہا بابا آپ میرے باپ ہی نہیں میرے امام بھی ہیں، بابا ہاتھ قدموں کے نیچے نہ رکھ۔ کہا اکبر بیٹا سمجھ کے نہیں، آج نانا سمجھ کر تجھے۔ یا حسین، جوان کے ہاتھ ذرا پکڑنا، مجھے مصائب آج پڑھنا ہے، نظر اللہ نیاز حسین۔
अकबर, अकबर तुझे आज बेटा समझ के नहीं, अकबर नाना समझ के सवार करवा रहा हूं। अच्छा बाबा, बाबा अब मैं जाऊं? अकबर का घोड़ा एक कदम चलता, पीछे कनात का पर्दा हिलता। अकबर का घोड़ा फिर एक कदम चलता, फिर कनात का पर्दा हिलता। हमीद बिन मुस्लिम ईसाई मुअर्रिख है, मौला आपके फसीह की जिंदगी दराज फरमाए। जिस जिसकी जवान औलादें हैं, इस फिक्रे पर औलाद की खैर जहन में रखना, पुरसा अकबर के बाबा को देना। अज़ादारो हमीद बिन मुस्लिम कहते हैं, अकबर निकला, ऐसा लग रहा था भरे घर से जनाजा निकलता। कभी माँ रोक लेती, कभी बहनें रोक लेती। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अज़ादारो शहजादा अली अकबर ने सबसे विदा किया। मेरी हिम्मत ही नहीं जो मैं अगला फिक्रा बैठ के पढ़ूं। मुझे नहीं पता तुम में हौसला कितना है, मगर मेरा हौसला अभी साथ है, क्योंकि आज उसको पुरसा देना है कि अगर जान भी चली जाए तो फिर भी परवाह नहीं है। ना जाकिर बन के, ना खतीब बन के, अपने अकबर मौला का मातमी बन के अज़ादारो शहजादा अली अकबर चले। एक 4 साल की मासूमा आई, अकबर सबसे मिल लिया है। अकबर बहन को जंगलों में छोड़कर कहां जा रहा है? अकबर घोड़े से नीचे आ, शहजादा अली अकबर आए। अकबर कमीज का गरेबान खोल, अकबर के कुर्ते की डोरी खोली, अकबर सीना जाहिर कर। अकबर का सीना सामने आया, 2 दफा चूम के कहती है, एक बोसा मेरे हिस्से का, एक फातिमा सुगरा के हिस्से का। हमने मन्नत मानी थी जब तेरी बारात। या हुसैन या हुसैन, मातम कर लो भाई। मैं बार बार तुम्हें सांस इसलिए दिलवा रहा हूं कि मातम कर लो, फिर जिंदगी में अकबर को कब रोना नसीब हो ये अकबर के बाबा ही बेहतर जानते हैं। ज़हरा तेरे लाल के मुहर्रम की चौथी की कसम, ये मजलूमियत का वो पहाड़ है, पता नहीं मैं कैसे बर्दाश्त करके पढ़ने लगा हूं। अज़ादारो मासूमा से मिलके एक दफा घोड़े पे बैठ के चले, फिजा की आवाज आई, अकबर घोड़ा रोक। कहा अम्मा फिजा अब कौन है? कनात का पर्दा हटा के देखा, सज्जाद कोनियों के बल अली अकबर के साथ रो के कहता था, अकबर ओ मुझे मिल ले, अकबर मैंने शाम जाना है। या हुसैन या हुसैन। अच्छा अगर तुमने इतना मातम किया है, ज़ियारत कदम कदम लेकर आना, जब तक ज़ियारत आगे ना आए। एक आखिरी फिक्र सुनना, मुझे सैयदों की सियादत की कसम, मैं आज ना अकबर की बच्ची पढ़ूंगा, ना खैमों में लाशा ना पढ़ूंगा। फिक्र सुनोगे? अकबर ने आया, भाई को उठाकर सीने से लगाया, सीने से लगाकर अकबर को कहते, अकबर बड़ी आसान मंजिलें चुनी तुम सबने, बड़ी आसान मंजिल। तो भैया पर्ची खाना आसान है, भैया घोड़े से गिरना आसान है। सज्जाद कहते अकबर बड़ा मुश्किल है पर्ची खाना, मगर इतना नहीं। असगर तीर खाना मुश्किल, मगर इतना नहीं। गाजी बाजू का लाना मुश्किल, मगर इतना नहीं। अकबर मातम करके कहते फिर मुश्किल क्या है? तब ज़ैनब जैसी माँ के साथ चादर के बगैर शाम के बाजार में शराबियों के ज़ियारत को आगे रखिए, सफे बना के शहजादे के जनाजे का इस्तेमाल करें।